سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہم اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، اور کس طرح وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں وسائل کا استعمال اشیاء اور خدمات کی پیدا اور ان کا لین دین اور استعمال اس ملک کی معیشت کہلاتا ہے۔ یعنی معاشیات کی تعریف یہ ہوئے نا کہ انسانی ضروریات وہ لامحدود ہے اور موجودہ وسائل وہ محدود ہے۔ ان محدود وسائل کو ایسے طریقے سے استعمال کیا جائے کہ جس سے ہماری لامحدود ضروریات وہ پورا ہو سکے، اس کو معاشیات اور اکانومکس وہ کہلاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں نے خلاصہ بتا دیا۔ معاشیات کا علم اور روزمرہ زندگی میں چیزوں کے درمیان انتخاب اور معاشی فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہوتا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اشیاء کے درمیان انتخاب اور دیگر معاشی فیصلے کیسے کی جا سکتے ہیں۔ معاشی انتخاب کا مطلب یہ ہے نا، آپ گئی بازار میں، آپ جب بازار جاتی ہو تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے کئی چیزوں کی۔ آپ جب انتخاب کرتی ہو نا کہ جو چیز آپ کو مثلا آپ نے گھی لینی ہے، آپ نے آٹا بھی لینا ہے، آپ نے سبزی بھی لینی ہے، اب آپ کو جو چیز زیادہ ضرورت ہو نا آپ اسی کو لو گے، تو اس کو معاشی انتخاب وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو ضرورت ہوگی۔ اس طرح ملکی سطح پر بھی یہ سارا کچھ اسی طرح ہوتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ معاشی انتخاب، اکانومکس چوائس، جب ضرورت اور وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دو یا دو سے زیادہ اشیاء کے درمیان انتخاب کیا جائے تو یہ معاشی انتخاب کہلاتا ہے۔ جب ہم کسی دکان یا مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کئی چیزیں نظر آتی ہیں جنہیں ہم خریدنا چاہتے ہیں، جیسے کھلونے، کپڑے، جوتے وغیرہ، لیکن ہمارے پاس ایک محدود رقم ہے جس سے ہم کپڑے خرید سکتے ہیں یا جوتے۔ اگر ہمارے پاس اچھی حالت میں جوتے موجود ہو تو ہم کپڑے خریدیں گے۔ یعنی ہم نے ضرورت اور وسائل کو دیکھتے ہوئے بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کر لیا جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ تو ہو گئی کلیئر۔ بہت ہی اشیاء کے درمیان چناؤ معاشی انتخاب ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے ہم اپنی جیب خرچ سے بھی کو پورا کرنے کچھ رقم بچاتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم فضول خرچی سے بچ جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، معاشیات میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اشیاء، خدمات، پیدا کنندہ اور صارف کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ صارف اور پیدا کنندہ یہ اہم چیزیں ہیں نا، یہ نیچے مشق میں بھی آئیں گے، اس کو تھوڑا غور سے آپ اس کو سنیں۔ اشیاء، خدمات، پیدا کنندہ اور صارف۔ ابراہیم ایک محنتی کسان ہے، اس کی پھلوں کی باغات ہیں۔ جب یہ پھل پک کر تیار ہوتے ہیں تو وہ انہیں ٹرکوں پر لاد کر منڈی لے جاتا ہے اور فروخت کر کے پیسے کماتا ہے۔ منڈیوں سے پھل دکاندار خریدتے ہیں اور گاہکوں یا صارفین کو فروخت کرتے ہیں۔ اس مثال میں کسان اور پھلوں کا ذکر ہوا ہے۔ کسان نے اپنے صلاحیتوں کا استعمال کرتے خدمات فراہم کی اور جو پھل اگائے وہ اشیاء میں شامل ہیں۔ چونکہ ابراہیم نے پھل اگائے اس لیے اسے پیدا کنندہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح کسان ہوتا ہے تو وہ پیدا کنندہ ہے۔ دی ہوئی مثال میں گاہک کا بھی ذکر، یعنی ہم اور آپ کسٹمر ہیں۔ اس طرح جب ایک شخص قیمت ادا کر کے کوئی شے خریدتا ہے تو اسے خریدار کہتے ہیں۔ اس مثال میں دکاندار فروخت کنندہ، گاہک وہ خریدار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ صارف اور پیدا کنندہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ پیدا کنندہ صارف کی پسند اور ضرورت کے مطابق اشیاء اور خدمات فراہم کرتا ہے۔ اس طرح صارف اشیاء کی دستیابی کے لیے مکمل طور پر پیدا کنندہ پر انحصار کرتا ہے۔ دراصل خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کے بغیر مارکیٹ یا منڈی کا نظام نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی یہ والی۔ اب آپ دیکھیں نا، افراط زر۔ یہ افراط زر کا کیا مطلب؟ آپ نے افراط اور تفرید کا معنی وہ سنا ہوگا۔ یہ وہ افراط زر کیا ہے؟ آپ اکثر سنتے بھی ہوں گے خبروں میں کہ افراط زر، اتار چڑھاؤ وغیرہ۔ آج ہم پڑھتے کہ افراط زر کیا ہوتا ہے۔ ہم بہت اوقات کہتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہو گیا، سبزیوں، پھلوں اور گوشت کی قیمتیں بڑھ گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اشیاء کی رسد کم ہو جاتی ہے اور مانگ بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کسی ملک میں موجود اشیاء کی قیمتیں جب بڑھتی ہے تو اسے افراط زر وہ کہتے ہیں۔ اگر سوال اس طرح آ جائے نا، سوال اس طرح آ گیا کہ جب کسی ملک میں موجود اشیاء کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اسے کہا جاتا ہے، تو وہاں پر افراط زر، تفریط وغیرہ کا لکھا ہوگا تو افراط زر صحیح آپشن ہوگا۔ قیمتوں میں مسلسل اضافہ مہنگائی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ مثال کے طور پر جو شے آج سے چند سال 5 روپے کی تھی، آج اس کی قیمت جو ہے وہ 50 روپے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی ہے اور نتیجے کے طور پر لوگوں کو مہنگائی یعنی افراط زر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
اگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ آمدنی میں اضافہ نہیں ہوتا تو لوگوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے۔ افراط زر کی شرح بڑھنے سے ملک کی معیشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے، غربت میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک کی ترقی کی رفتار وہ متاثر ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی